بھی ہمارے سماج میں عبداللہ ابن سبا جیسی خصوصیت رکھنے والے لوگ موجود ہیں، جس کی وجہ کر ہمارا سماج ٹوٹ رہا ہے اور جس کی وجہ سے آپس میں افتراق اور انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ خاندانی عصبیت جب کہیں اور جب بھی یہ آئی، اس نے خاندان کو خاندان سے توڑ دیا، ایک رشتہ دار کو دوسرے رشتہ دار سے توڑ دیا۔ خاندانی عصبیت ایک ایسے بت کا نام ہے، جب تک ہمارا یہ سماج خاندانی عصبیت کے اس بت کو اپنے دل سے نہیں نکالے گا، ہمارا سماج کبھی ترقی نہیں کر سکتا اور ہمارا سماج کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تاریخ کو ذرا پلٹ کر دیکھیے کہ عبداللہ ابن سبا جو یہودی تھا اور اس نے اسلامی لباس پہن کر، اسلامی پوشاک پہن کر اور جھوٹا کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کے درمیان آیا، اس نے سب سے پہلے اس نے جو بڑا کام کیا، مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا، مسلمانوں میں افتراق پیدا کیا، آپس کے جو دل جڑے اور ملے ہوئے تھے اس دل کو توڑا۔ وہ سب سے پہلا کام اس نے کیا، وہ خاندانی عصبیت کی اس نے بنیاد ڈالی۔ اس نے سب سے پہلی بات یہ کہی تھی، تاریخ پڑھیے اور تاریخ پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس نے سب سے پہلی بات جو مدینے میں آ کر کہی تھی وہ یہ کہا تھا اس نے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو ہاشم سے تھے، اس لیے قبیلہ بنو ہاشم ہی سے خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ حضرت اس کا کہنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غاصب خلیفہ تھے، نعوذ باللہ، حضرت ابو بکر غاصب خلیفہ تھے، نعوذ باللہ۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ نہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ اور نہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بنو ہاشم سے تھے، بنو ہاشم سے حضرت علی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق قبیلہ عدی سے تھا اور حضرت ابو بکر کا تعلق قبیلہ طے سے تھا۔ اس کا یہ کہنا ہوا کہ یہ خلافت دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ملنی چاہیے تھی، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو ہاشم سے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس نے یہ واویلا مچایا، خاندانی عصبیت کو وجود بخشا اور اس نے یہ بات کہی کہ حضرت عثمان غنی چونکہ قبیلہ بنو امیہ سے ہیں، اسی لیے انہیں خلافت کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی قبیلہ اسی بنیاد عصبیت کی بنیاد پر ہوئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی عصبیت کی خاندانی عصبیت کی بنیاد پر ہوئی۔ بس میرے بھائی، اگر سماج میں ہمیں یہ محسوس ہو کہ یہ خاندان کو بانٹنا چاہتا ہے اور یہ آواز لگاتا ہے کہ یہ سید ہے، یہ شیخ ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ مغل ہے، یہ پٹھان ہے، یہ انصاری ہے، یہ منصوری ہے، اس طرح کی آواز لگانے والا اگر ہمارے سماج میں کوئی بھی ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ عبداللہ ابن سبا کے خاندان کا ہے اور اسے اس سماج میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ ایسے لوگ سماج میں ہوں گے تو ہمارا سماج ٹوٹ جائے گا اور ہمارے سماج کا تخرہ بخرا ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہوگی۔